وندخلکم مدخلا کریما۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تم کو منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے، تو ہم تمہاری لغزشوں اور خطاؤں کو معاف کر دیں گے، ان کا کفارہ کر دیں گے، ان سیئات کو حسنات سے ہم بدل دیں گے، اور تم کو باعزت جگہ داخل کریں گے، یعنی جنتوں میں تمہارا داخلہ ہوگا، تمہیں جنت میں داخل کریں گے۔ یہ موسم حج کا چل رہا ہے، اور اب الحمدللہ رب العالمین حاجی صاحبان کی واپسی شروع ہو گئی، اور دہلی کے تو تقریباً سبھی حاجی واپس آ گئے۔ حج خداوند تعالیٰ نے ایسی عبادت رکھی ہے، گناہ تو ہر عبادت سے معاف ہوتے ہیں، یہ انتظام رکھا خداوند تعالیٰ نے، انسان کو پاک کرنے کا گناہوں سے اور اس کی لغزشوں خطاؤں کو معاف کرنے کا عبادتوں کے اندر ایک خاص اللہ تعالیٰ نے وصف رکھا۔ ہر عبادت میں یہی، کسی میں اس کا مال پاکیزہ ہوتا ہے، کسی میں اس کے اندر بدن پاکیزہ ہوتا ہے، کسی میں اس کے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ مثلا وضو کے بارے میں آتا ہے، نماز عبادت ہے، اور نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے وضو کرنا ضروری ہے، اور وضو اگر آدمی اعتماد سے کرے، اچھے طریقے سے وضو کرے، اس کے دوران دنیاوی گفتگو نہ کرے، بلکہ وضو کرتے وقت ہمیں خداوند تعالیٰ کی طرف یہ لو لگا کے رکھنا چاہیے کہ اب ہم نماز جیسی مقدس عبادت کی طرف جا رہے ہیں، تو خداوند تعالیٰ اس وضو کے ذریعے سے ہمارے گناہوں کو ہمیں پاک کر دے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے وضو کو شروع کرنا چاہیے، جو وضو کی سنتیں ہیں انہیں ادا کرنا چاہیے، مسواک کرے، اور جو طریقہ ہے وضو کرنے کا وہ کرے۔ ہاتھ اور پیر دھوتے ہیں ہم لوگ عجلت میں، جبکہ ہاتھ دھونے پر ہمیں اگر انگوٹھی وغیرہ ہو تو اسے ہلانا چاہیے تاکہ اس کے نیچے پاتی پہنچ جائے، اور ٹائٹ اگر ہو، ذرا کسی ہوئی ہو، تو اسے تو خاص طور پہ گھمانا چاہیے، ہاتھ دھوتے وقت اسے خاص طور پہ گھمانا چاہیے، کیونکہ اگر وہ نہیں گھومے گی تو اس کے نیچے پانی نہیں پہنچے گا، اور پانی اگر اس کے نیچے نہیں پہنچا تو وہ جگہ سوکھی رہے گی، اور اگر وہ جگہ سوکھی رہے گی تو وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، ساری محنت جو ہے ایسے ہی بیکار چلی جائے گی۔ اس لیے خاص طور پہ یہ سب اہتمامات وضو کے انہیں کرنا چاہیے۔ چہرے کو اچھی طرح دھونا چاہیے۔ لوگ چہرے کو کیا کرتے ہیں، پانی لیتے ہیں، چھپاک چھپاک ایسے کر کے مار لیتے ہیں، جبکہ چہرے پر پانی بہنا چاہیے، یعنی پیشانی سے پانی اس طرح ڈالنا چاہیے آہستہ سے کہ پانی یہاں پہنچے اور یہاں سے پانی بہے۔ پانی کو چلولی سے لے کے اس طرح سے ڈالنا چاہیے آہستہ سے۔ بہت سے لوگ تو بیٹھتے ہیں تو برابر والا کہتا ہے ارے بھائی ذرا آہستہ منہ دھو لو، اس لیے کہ اتنی زور سے مارتے ہیں پھساک کہ آس پاس کے لوگ، ان کا منہ تو گیلا ہو نہ ہو، آس پاس کے لوگ گیلے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سب احتیاطیں ہیں۔
پانی کو اس طرح چہرے پہ ڈالنا چاہیے تاکہ یہاں سے پانی بہے، لیکن عام طور پہ آپ دیکھیے بس آئے انہوں نے چلو لیا شو کیا اور یہاں پہ ہاتھ مل لیا، پیشانی پہ ہاتھ مل لیا اور پانی یہاں ڈال لیا آنکھوں پہ ہاتھ سے، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، چہروں پہ پانی کو بہاؤ، پانی بہنا چاہیے، تو اہتمام کے ساتھ آدمی وضو کرے۔ دوسرے جب آدمی کرتا ہے تو کان کی لو تک چہرے کی جو حد ہے، پیشانی کے بالوں سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک کی ہڈی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ چہرے کی حد ہے، اسے پورا بھیگنا چاہیے۔ جلدی کرنے والوں کا اکثر ہوتا ہے کہ کان کے پاس کے یہ جو حصے ہیں یہ سوکھا رہ جاتا ہے، اگر یہ سوکھا رہ جائے گا، ذرا سا بھی سوکھا رہ جائے گا، آدھا انچ ذرا سا بھی سوکھا رہ جائے گا، اگر چہرے کی حد میں کوئی چیز اگر ذرا بھی سوکھی رہ جاتی ہے تو وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ اہتمام کے ساتھ پھر ہاتھ دھوئے تو ہاتھوں کی انگلی وجہ جو ہے اسے گھمانا چاہیے، اور دوسرے انگلیوں میں خلال کرنا چاہیے جو بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ ہاتھ دھو لیتے ہیں کونیوں تک لیکن انگلیوں میں خلال نہیں کرتے، جبکہ یہ سنت ہے۔ کام کر رہے ہیں لیکن ترک سنت بھی کر رہے ہیں، تو انگلیوں میں خلال کرنا چاہیے ہاتھ دھوتے وقت، اور پیر دھوتے وقت پیروں کی انگلیوں کا خلال کرنا چاہیے۔ خاص طور سے عمر دراز لوگ جو ہیں انہیں تو خاص طور پہ کرنا چاہیے کہ ان کے پیر سوکھنے لگتے ہیں، انگلیاں جڑنے لگتی ہیں، ٹائٹ ہو جاتی ہیں۔ اب اگر ان میں خلال نہ کریں، خلال کرتے جائیں پانی ڈالتے جائیں، اگر خلال نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ انگلیوں کے بیچ میں اندیشہ ہے کہ سوکھا رہ جائے گا، اور وہ جگہ سوکھی رہ گئی تو پھر وہی مسئلہ ہے۔ ٹخنوں کے پیچھے آدمی جلدی جلدی دھوتا ہے، اکثر ٹخنوں کے پیچھے جو گڈھا ہوتا ہے وہ سوکھا رہ جاتا ہے، اگر وہ ذرا بھی سوکھا رہ گیا تو پھر وہی مسئلہ آ گیا کہ وضو نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوئی۔ تو ساری محنت جو ہے ذرا سی توجہ سے، تو یہ پوری توجہ کے ساتھ ہمیں وضو کرنا چاہیے۔ اب پوری توجہ کے ساتھ جب آپ وضو کریں گے تو جانتے ہیں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ فرمایا کہ یہ بتاؤ، جس شخص کے دروازے پر نہر ہو اور اس میں وہ 5 مرتبہ غسل کرے، 5 مرتبہ نہائے، تو کیا اس کے بدن پہ میل رہ سکتا ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ تو فرمایا یہی مثال ہے 5 وقت وضو کرنے کی، کہ جو مومن 5 وقت اچھی طرح سے وضو کرتا ہے اس کے اوپر گناہوں کا میل باقی نہیں رہتا ہے۔ یہ خوشخبری ہے اہتمام کے ساتھ وضو کرنے والوں کے لیے۔ اور پھر جو عضو دھلتا جاتا ہے اس عضو کے گناہ جھڑتے جاتے ہیں۔ چہرہ دھلتا ہے، آنکھوں کے گناہ، اگر آپ سے لغزشیں ہوئی ہیں تو آنکھوں کے گناہ دھل جاتے ہیں، زبان سے کوئی الٹی سیدھی بات کہہ دی ہے، کلی کرتے ہیں، زبان پاک ہو جاتی ہے، کانوں سے غلط باتیں سنی ہیں تو کان مسح کرتے وقت کانوں کے ہو جاتے ہیں، اگر غلط طریقے کی کوئی ناجائز خوشبو آپ نے سونگھ لی ہے تو ناک میں پانی ڈالتے ہیں تو اس کی وجہ سے ناک کا حصہ جو ہے صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ ہاتھ دھوتے ہیں تو ہاتھوں سے اگر کوئی لغزش ہوئی ہے تو وہ، غرض یہ کہ ایک ایک عضو سے، یعنی صرف وضو کی بات ہے یہ۔ اور جب نماز پڑھیں گے ظاہر ہے کہ جب اہتمام کے ساتھ وضو کریں گے تو پھر نماز کے اندر بھی نورانیت پیدا ہوتی ہے۔ تو ہر عبادت میں کچھ نہ کچھ خداوند تعالیٰ نے رکھا ہے انسان کے گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ، لغزشوں و خطاؤں کو معاف کرنے کا ذریعہ ہر عبادت میں ہے۔ لیکن حج ایک ایسی سعادت ہے کہ اسے کرنے کے بعد تو خداوند تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا کمال دکھایا ہے، اپنی عفو و کرم اور بخشش کا کمال دکھایا اس میں۔ فرمایا کہ جو شخص حج کرنے کے لیے آیا اور اس نے حج کیا، اس دوران اس نے کوئی خرافات نہیں کری، کوئی گناہ نہیں کیا، کسی سے لڑا نہیں، کسی سے جھگڑا نہیں، اور سکون کے ساتھ ارکان حج ادا کیے، محبت کے ساتھ رضائے الہی کے لیے سب کام کیا،
تو رجع کیوم ولدتہ امہ، تو وہ اس طرح واپس آتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، یعنی بالکل معصوم، جس کے ذمے کوئی گناہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ یہ حج کی سعادت ہے، حج جیسی عبادت کی یہ سعادت ہے کہ جب انسان اسے ایک ارکان ادا کر لیتا ہے اور خداوند تعالیٰ کے یہاں حج مبرور ہو جاتا ہے، وہ حج مقبول ہو جاتا ہے۔ والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، تو حج مبرور ایسا ہے کہ اس کی جزا سوائے جنت کے اور کچھ ہے ہی نہیں، اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا، جنت عطا کی جائے گی۔ تو جب انسان، جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ نے جنہیں سعادت بخشی ہے، جب وہ حج کرنے گئے اور انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بالکل معصوم بنا دیا، ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، انہیں پاک کر دیا، اب واپس آنے کے بعد انہیں کس طرح زندگی گزارنا چاہیے، یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ کم از کم اس حاجی کو اور اس شخص کو جو اپنے آپ کو معصوم بنا کر لایا ہے، تمام گناہوں کو معاف کر کے لایا ہے، کرا کے لایا ہے، تو اب اسے آنے کے بعد میں اپنی زندگی کیسی گزارنا چاہیے، ایسی ہی گزارنا چاہیے جیسے ایک معصوم بچے کی زندگی ہوتی ہے، کہ پھر اب اس کے ذمے کوشش کرے کہ اس کے ذمے کوئی گناہ نہ ہو، گناہ کی طرف نہ جائے، وہاں توبہ کر کے آیا ہے، استغفار کر کے آیا ہے، رو کے آیا ہے، گڑ گڑا کر آیا ہے، معافی مانگ کے آیا ہے، خطائیں معاف کرا کے آیا ہے، اور خداوند تعالیٰ نے اس کے رونے گڑ گڑانے کو قبول کر کے اسے معاف بھی کر دیا۔ اب ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے آنے والے کی کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح سے رکھے کہ تمام گناہوں سے بچا کے رکھے۔ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں خداوند تعالیٰ نے ایک راستہ بتایا ہے، اس آیت کریمہ میں ایک راستہ بتایا ہے کہ انسان، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، لغزشیں تو اس سے ہوں گی، خطائیں تو اس سے ہوں گی، تو آخر وہ کیسے بچے گا، اس کا راستہ اس بتایا ہے۔ اور خاص طور حاجی صاحبان کو تو خاص طور پہ اس آیت مبارکہ پہ غور کرنا چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے، ورنہ یہ تو ہر شخص کے لیے ہے، یہ ایسی ہے آیت کہ ہر شخص کے لیے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، یہ راستہ ہے۔ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے، گناہ کبیرہ سے بچتے رہو گے جن سے تمہیں روکا گیا ہے، جن سے تمہیں روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے جن گناہوں کو، وہ گناہ کبیرہ ہے۔ اب سب جانتے ہیں کہ جھوٹ بولنا سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا۔ الکذب راس کل خطیۃ، جھوٹ ہر برائی کی جڑ ہے۔ اگر کوئی چوری کرتا ہے، اگر وہ جھوٹ نہیں بولے گا تو آئندہ اسے کہے گا کہ اگر ہم سے کسی نے پوچھ لیا تم نے چوری کری نہیں کری، اگر وہ چوری اقرار کرتا ہے تو پھنستا ہے، نہیں کرتا ہے تو جھوٹ ہوتا ہے۔ اگر وہ جھوٹ نہ بولے تو اس کی چوری کی عادت بھی چھوٹ جائے گی، دوسرے گناہ بھی چھوٹتے چلے جائیں گے، یہ ایسا ہے۔ اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ جھوٹ بولنا ہے۔ تو اب اپنے آدمی کی اپنی زبان کو اس سے پاک اور صاف کرنا چاہیے، صاف ستھرا کرنا چاہیے۔ جھوٹ بولنے کو ہم نے بہت آسان سمجھ رکھا ہے، اور مارکیٹ والے تو یہ کہتے ہیں، اللہ معاف کرے، کہ صاحب بغیر جھوٹ بولے تو گزارا ہی نہیں ہوتا ہے۔ ارے گزارا سب ہو جائے گا، آپ سے کون کہہ رہا ہے کہ آپ کو معلومات ہے آپ بتا دیجئے، آپ تو ہم کہیے کہ آپ کو ہمیں یہ مال اتنے میں بیچنا ہے، وہ کہہ رہا نہیں خریدیں گے، بھائی نہیں خریدو، کم کر لو، زیادہ کر لو، وہ تو کرتے رہو، لیکن یہ کہنا کہ جی یہ تو ہمیں ملا ہی نہیں اتنے میں، یہ تو جھوٹ بولنا ہے۔
یہ تم سے کون پوچھ رہا ہے کہ تم نے کتنے میں ملا کتنے میں نہیں ملا؟ کوئی پوچھ رہا ہے تم سے؟ جو بات تم سے پوچھی نہیں جا رہی ہے وہ بات کائے کہ کیوں کہہ رہے ہو بھائی؟ تو یہ سب احتیاطیں ہیں کہ بغیر جھوٹ بولے گزارا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے۔ لیکن آج چونکہ معاشرے کے اندر جھوٹ اتنا رچ بس گیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم کو یہ لگ رہا ہے ایسا۔ ہمت کریں، اور ہمت کرنا چاہیے ہمیں، آپ کو، سب کو، کہ اپنی زبان کو ہم جھوٹ سے محفوظ رکھیں۔ دھوکہ دینا، خاص طور پہ تاجروں کو اپنے مال کے معاملے میں دھوکہ دینا، دھوکہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے بازار میں، گیہوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ آپ نے ایک گیہوں کے ڈھیر میں، وہ نگاہ نبوت تھی، نگاہ نبوت تھی جو اندر تک کی اور زمین سے لے کے آسمان کی اور زمین کے نیچے تک کی خبر رکھتی تھی۔ آپ نے ایک ڈھیر کے اندر ہاتھ ڈال دیا، اوپر گیہوں سوکھے تھے، نیچے گیلے تھے۔ آپ نے ہاتھ ڈال کے اس میں سے نکال کے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ کہا وہ بارش ہو گئی تھی، اس میں بھیگ گئے تھے، اس لیے میں بارش میں بھیگ گئے تھے، اس لیے اوپر سے دوسرا مال ڈال دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ اوپر جو بھیگ گئے تھے ان کو بھیگوں کو اوپر رکھنا چاہیے تھا، بھیگے ہوئے کو بتانا چاہیے تھا، یہ دکھانا چاہیے تھا۔ اور آپ نے جملہ جو فرمایا ہے وہ بہت سخت جملہ ہے کہ من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے گا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ ہمیں غور کرنا ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، دھوکہ دینا، جوا کھیلنا، شراب پینا۔ کچھ لوگ ایک گناہ کے عادی ہوتے ہیں، انہیں دوسرا گناہ تو برا لگتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی سے وہی کہا جائے کہ بھئی یہ اس کا بدمہر کا پوک کا گوشت ہے، ہمارے مذہب میں حرام ہے، اور وہ خود شراب پیتا ہے، شراب پیتا ہے وہ، لیکن چونکہ اس کا عادی ہو گیا اس لیے اس کو وہ گناہ نہیں لگ رہا ہے۔ جس چیز کا عادی نہیں ہوتا ہے وہ اس کو گناہ لگتا ہے۔ تو ہمیں سب اپنی زندگی میں غور کرنا چاہیے سب۔ تو شراب ہے، جوا ہے، دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، سود ہے، ان تمام چیزوں سے بچیں۔ سب جانتے ہیں بڑے بڑے گناہ کیا ہے۔ غیبت ہے جو سب سے زیادہ ہمارے معاشرے میں ہے، کیا چھوٹا کیا بڑا، سب کے یہاں مصیبت ہے۔ ہمیں محفلوں میں بیٹھ کے دوسروں کا تذکرہ برائی کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔ سب لوگوں کو یہ میں اپنے ساتھ سب لوگوں کو یہ بات کروں کہ محفلوں میں بیٹھ کے دوسرے کی برائی کا تذکرہ نہ کرو، اپنے آپ کو بچاؤ، یہ سب سے بڑی بلا ہے۔ تو یہ وہ بڑے بڑے گناہ ہیں کہ جو سب کو معلوم ہے، لیکن ہم لاپرواہی میں بچتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان تجتنبوا، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو، گناہ کبیرہ کو چھوڑ دو، ما تنہون عنہ، جس سے تمہیں روکا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہاری باقی لغزشیں جو ہیں جن کا تمہیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہے کہ تم سے گناہ ہو گیا، انہیں ہم معاف کر دیں گے۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور ہم تم کو باعزت جگہ داخل کریں گے۔ تو یہ خداوند تعالیٰ نے ہمیں ایک راستہ دکھایا ہے، راستہ بتایا ہے، یہ ہمارے سب کے لیے ہے۔ بالخصوص یہ آیت مبارکہ اور اس کا ترجمہ آنے والے حاجی صاحبان کی خدمت میں خاص طور پہ ہے کہ انہیں چاہیے کہ جب وہ معصوم ہو کر آئے ہیں، تمام گناہ اللہ تعالیٰ ان کے معاف کر دیے ہیں، تو اب اپنی زندگی میں گناہوں کے بوجھ کو نہ لادیں اور ان کو دور رکھنے کی کوشش کریں، اس طرح سے اپنی زندگی گزاریں۔ خداوند کریم ہمیں قرآن کریم پڑھنے، اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔